اقوام متحدہ نے میانمار میں بسنے والے روہنگیا مسلمانوں کے انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ میانمار کی شمالی ریاست رخائن کی 40% سے زیادہ آبادی روہنگیا کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ خراب حالات کی وجہ سے ایک بڑی تعداد نے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے، جہاں اب تک تقریباً 5 لاکھ کے قریب روہنگیا پناہ اختیار کر چکے ہیں۔ میانمار میں ہمارے نامہ نگار جونا فشر نے تشدد سے بچ کر بھاگنے والے کچھ روہنگیا افراد سے بات کی۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت۔ اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نفرت اور ہراساں کر کے انہیں میانمار سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا۔ کئی سو روہنگیا بس تھوڑا بہت سامان اور ظلم و ستم کی داستانیں لیے بنگلہ دیش پہنچے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں میانمار کی فوجی کارروائی روہنگیا کمیونٹی کے لیے قیامت ثابت ہوئی ہے۔ برما کی آرمی نے ہمارے کئی گھر جلا ڈالے، کچھ آدمیوں کو گولی مار کر ہلاک کیا اور کچھ کو ذبح کر ڈالا۔ ہم سخت غم کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھروں اور مسجد کو آگ لگا دی۔ میرے 2 بیٹے لاپتہ ہیں، وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ان روہنگیا مسلمانوں کو شاید کوئی بھی وہاں یاد نہ کرے۔ یہ لوگ کئی نسلوں سے میانمار میں رہائش پذیر رہے ہیں، لیکن انہیں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کہا جاتا ہے۔ برما کی آرمی نہیں چاہتی کہ ہم وہ سب کچھ دیکھ سکیں جو وہ شمالی رخائن ریاست میں کر رہی ہے، اس لیے صحافیوں اور فلاحی اداروں کے کارکنان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی کہانیاں منظر عام پر آ ہی جاتی ہیں۔ ہم نے ڈارجی زار نامی روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر ایک نظر ڈالی۔ یہ ویڈیو کچھ روہنگیا لوگوں نے بنائی۔ یہ لوگ اب کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ 12 نومبر کو ملیٹنٹس کی تلاش میں فوجی ان کے گاؤں میں گھسے اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ آسمان پر ہیلی کاپٹر نظر آئے اور فوجیوں نے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ روہنگیا لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی ہلاک ہوئے، مگر کوئی بھی ہمیں مرنے والوں کی تعداد نہیں بتا سکا۔ خطرہ ٹلنے پر جب یہ لوگ واپس گئے تو انہیں ہلاک ہونے والے اپنے ساتھیوں کی لاشیں ملی۔ یہ گولیوں سے نہیں مرے، یہ تو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں، ان کی تسبیح بھی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک دن بعد یہ جلی ہوئی لاشیں ملی، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے۔ حکام کے مطابق فوجیوں نے 25 روہنگیا حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کیا، کیونکہ وہ لاٹھیوں اور چاقوؤں کے ساتھ فوجیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے کارکنان نے ڈارجی زار کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کا تجزیہ کیا۔ ان کے مطابق اس واقعے کے بعد 265 گھر تباہ کیے گئے۔ حکومت کے مطابق روہنگیا خود ہی اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ اب سے 1 سال پہلے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی، جب امن کا نوبیل انعام جیتنے والی آنگ سان سوچی تاریخی الیکشن جیتی تھی۔ مگر آنگ سان سوچی اصولوں کی بنیاد پر نہیں، آرمی کے ساتھ اشتراک کے بعد اقتدار میں آئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان سے مایوس ہیں کیونکہ وہ فوج کے خلاف الزامات کی تحقیق کا حکم دینے سے انکار کرتی رہی ہیں۔ میری طرح آپ کو اور دنیا کے باقی لوگوں کو ایک ہی بات کا خدشہ ہے کہ حالات ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہولناک ہیں، لیکن اگر قابل اعتماد تحقیق نہ کی گئی تو ہم اندھیرے میں رہیں گے۔ شمالی رخائن ریاست میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے اسے سرکشی کے خلاف غیر ذمہ دارانہ کوشش کہیں یا کچھ لوگوں کے مطابق نسل کشی۔ ایک بات واضح ہے کہ روہنگیا مسلسل سخت تکلیف میں ہیں۔ جونا فشر کی رپورٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ سن 2014 میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی پر مسیحی جوڑے کے قتل کے جرم میں 5 افراد کو سزائے موت کا حکم۔ انڈیا کی سیریز نہ کھیلنے پر ICC نے پاکستان ویمنز ٹیم کو فاتح قرار دے دیا، اور تجزیہ کار حسن زیدی کا فلم لاہور سے آگے کا ریویو، یہ موضوعات بہت پڑھے جا رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہانی ایک اکاؤنٹنٹ ام یحییٰ کی جو اب حلب میں ایک نرس ہیں، اور آپ کو لوگوں کو مسحور کر دینے والے نئے دور کے داستان گوں سے بھی ملائیں گے۔
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. حلب شام کا تجارتی اور اقتصادی مرکز ہوا کرتا تھا. یہ خوبصورت اور تاریخی شہر پچھلے 4 برسوں سے بشار الاسد کے حامی دستوں اور باغیوں میں تقسیم ہے اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پچھلے کئی ہفتوں سے بے دریغ فضائی بمباری کی زد میں ہیں. ابھی تک 2.5 لاکھ عام لوگ اس محصور شہر میں پھنسے ہوئے ہیں. یحییٰ 4 بچوں کی ماں ہیں جو باقاعدہ تعلیم یافتہ اکاؤنٹنٹ تھیں لیکن اب کئی برسوں سے حلب میں نرس کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. BBC کے 100 ویمن سیزن کے سلسلے میں آج دیکھیے یحییٰ کی کہانی. پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں حلب میں رہوں گی اور ایک نرس بن کر اسپتال میں کام کروں گی. میری زندگی ہر لمحے خطرے میں ہوتی ہے اور مجھے جنگی جہاز کی آواز سے خوف آتا ہے. میری عمر 41 برس ہے اور میں 2011 میں شورش کے آغاز میں ہی حمص سے بھاگ کر مشرقی حلب آ گئی تھی. میں تھی تو اکاؤنٹنٹ لیکن اس جنگ زدہ شہر میں مجھے جینے کا راستہ ڈھونڈنا تھا. مجھے لگا کہ جنگ میں ایک عورت کے لیے اسپتال محفوظ ترین جگہ ہے لیکن قطع نظر اس کے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی بھی لمحے نشانہ بن سکتے ہیں. جس دن کوئی سانحہ نہ ہو یا بچے ہلاک نہ ہوں میں اسے اچھا دن سمجھتی ہوں لیکن جس روز بہت زیادہ بمباری ہوتی ہے تو زخمی بچوں کی شکلوں سے میری نیند اڑ جاتی ہے. أنا بجوز عم بجي على الطريق وممكن موت يعني بظن إنه بيكون يوم سعيد. تکلیف کے شکار بچے اور ان کی فریادیں میں کبھی نہیں بھول پاتی. پچھلے ہفتے شامی حکومت نے حلب پر شدید ترین بمباری کی. سینکڑوں لوگ مارے گئے لیکن میں بچ گئی. سبحان اللہ ما بتنتسى. مجھے گھر جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے لیکن راستہ بہت خطرناک ہے اور مجھے ہر روز اس خطرناک سفر سے ہول آتا ہے. میرے 3 بیٹے دوسرے ملکوں کو جا چکے ہیں اور صرف چھوٹا والا میرے ساتھ رہتا ہے. میرے ماں باپ حکومت کے زیر قبضہ علاقے میں رہتے ہیں. میری شادی شدہ مطمئن زندگی بالکل بدل چکی ہے. مجھے طلاق ہو چکی ہے, خاندان بچھڑ چکا ہے اور بچے مختلف ملکوں میں بکھر گئے ہیں. میں تو اپنے والدین سے بھی بات نہیں کر سکتی, نہ انہیں اپنے احساسات بتا سکتی ہوں. مجھے میری بہن یاد آتی ہے اور میں اسے وہ چیزیں بتانا چاہتی ہوں جن سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم اس ملک میں خود سے ہونے والی ناانصافیوں کو بھول جاتے ہوں. میری زندگی تو اب تباہی اور صرف بربادی ہے لیکن میں پھر بھی خدا کی شکر گزار ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے. پتہ ہے